الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مجلس کی قبولیت کے لیے اور ابتدائی ایام سے ہم نے جو عزاداریاں انجام دی ہیں، تمام عزاداریوں کے قبول ہونے کے لیے زندگی کی شروعات سے اس لمحے تک جو عمل بھی ہم نے اہل بیت کی محبت میں انجام دیا ہے، ان تمام اعمال کے قبولیت کے لیے عظیم سعادت در اہل بیت سے جڑے رہنے کی اس لمحے تک جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، یہ سعادت ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں، ہمارے اولاد میں قیامت تک باقی رہنے کے لیے زمانے کی گمراہیوں سے اب ہم سب کی اور ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے صلوات محمد جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مان عزت آبرو کی حفاظت، جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کی دوری، اور جن کی بھی دلی حاجتیں دعائیں ہیں، حاجتوں اور دعاؤں کے پورا ہونے کے لیے صلوات محمد دنیا کے تمام مشکلات کا ایک ہی راہ حل ہے، بارہ امام کا ظہور، امام کی سلامتی اور بارہ امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جواب فرما کر مرحوم مرزا حسین علی اور مرحومہ انیس عباس کے احوال کے ساتھ ان مرحومین اور ان کے ساتھ ساتھ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے دنیا سے جا چکی ہیں، سب کی مغفرت اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کی مغفرت کر کے آپ کو بلندی جوار اہل بیت میں سب کچھ جگہ نصیب ہونے کے لیے صلوات محمد انشاءاللہ آج کی مجلس کو ہم جو موضوع کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کربلا آیات، اس سلسلے کو اس لیے کہ 10 مجلسوں کا ایک سلسلہ تھا، اور بھی اگر آگے لے جائیں تو آگے لے جا سکتے ہیں ہم، اس لیے کہ آخری مجلس ہے آج کی، اور اس سلسلے سے ہٹ کر یہ مجلس ہے، تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ایک کام جو یہاں پر بڑی پابندی کے ساتھ انجام پا رہا ہے وہ ہر مجلس سے پہلے حدیث قصہ کی تلاوت ہے، تو آج کی مجلس میں حدیث قصہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں، حدیث قصہ کا معنی کیا ہے، حدیث قصہ کا مفہوم کیا ہے، حدیث قصہ سے کیا ہمیں سننے کو، دیکھنے کو، پڑھنے کو ملتا ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے۔ حدیث کا مطلب اگر آپ جہاں پر بھی سنتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، تو حدیث دین مبین اسلام ہے، اور خصوصاً جو شیعہ مذہب اور مسلک ہے، شیعہ مسلک کے اندر حدیث 3 چیزوں کو کہتے ہیں، 3 باتوں کو، 3 چیزوں کو حدیث کہتے ہیں۔ ایک، اگر 14 معصومین میں سے ہمارے کوئی ایک معصوم کچھ کہے تو حدیث،
دو، اگر کوئی کام ان کے سامنے ہوتا ہوا وہ دیکھ کر خاموش ہو جائیں تو حدیث۔ تین، کچھ کہے بغیر وہ خود کچھ کر دکھائیں تو ان کا کوئی کام انجام دینا بھی حدیث ہے۔ ہماری جو حدیثیں ہیں ان تین طریقے کی آئی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر انا مدینہ العلم وعلی بابھا، جو رسول نے فرمایا، یہ حدیث ہے جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے کہا ہے۔ ایک جگہ پر رسول اسلام جو ہے جب بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کی خدمت میں حاضر ہوتی، جب بھی فاطمہ زہرا رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتی، رسول اپنی جگہ سے اٹھ کر استقبال سیدنا میں آگے بڑھ کر فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے۔ تو یہ بھی حدیث ہے۔ یہاں پر رسول نے کچھ بتایا نہیں ہے بلکہ کر کے بتایا ہے کہ احترام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میری سنت ہے۔ یہ بھی حدیث ہے۔ اس طرح کے ہمارے پاس حدیثیں آئی ہوئی ہیں۔ ایک رسول کے سامنے کوئی کام، امام کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو اور امام اس کام کو دیکھ کر کچھ نہ کہیں تو حدیث ہے، اس لیے کہ امام کا خاموش ہو جانا اس کام کے صحیح ہونے کی نشانی ہے۔ اگر اس کام میں ذرہ برابر بھی کچھ کمی ہو تو امام کی امامت کا یہ لازمہ ہے کہ امام کچھ وہاں پر جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کریں۔ ایک مشہور واقعہ ہے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بہت چھوٹی عمر میں تھے، شاید 5-6 سال کی عمر میں دونوں بھائی نماز پڑھنے کے لیے مسجد النبوی پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک داڑھی سفید رکھنے والا ضعیف مسلمان غلط وضو کر رہا۔ تو اب اگر ان کے غلط وضو کو دیکھ کر یہ دو امام خاموش ہو جاتے تو وہ غلط وضو کرنا وہ آگے بتا سکتا تھا کہ خدایا دو اماموں نے میرے وضو کو دیکھا، مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ تو اب امام کی عمر ہے کم، جو آدمی غلطی کر رہا ہے وہ ہے بزرگ، تو امام دونوں نے جا کر ان سے کہا کہ چچا جان ہم دونوں بھائی ہیں، ہم آپ کے سامنے وضو کریں گے، آپ بتائیں کہ میرا وضو صحیح ہے یا میرے بھائی کا وضو؟ اچھا بیٹا کرو وضو، میں دیکھتا ہوں۔ جب دونوں کا وضو ختم ہو گیا تو اس بزرگ نے کہا آپ دونوں کا صحیح ہے، میرا غلط ہے، آپ دونوں کا وضو صحیح ہے، میرا وضو تھوڑا سا کمی رہ گئی تھی، جو آپ کے اس عمل سے مجھے پتا چل گیا کہ کہاں پر کریکشن کرنا ہے میرے وضو کو۔ تو یہاں سے یہ بات، تین چیزیں، امام کچھ کہیں تو حدیث، امام کوئی چیز کر کے دکھائیں تو حدیث، امام کچھ سامنے دیکھ کر خاموش ہو جائیں تب بھی اس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے حدیث قصہ، حدیث قصہ صرف ایک واقعے سے یاد رکھنے کے لیے اس کو حدیث قصہ نام دیا گیا۔ اس حدیث کا نام جو ہے حدیث قصہ جو مشہور ہو گئی ہے، جیسے میدان غدیر، میدان ایک اوپن جگہ جہاں پر واقع غدیر پیش آیا، اس میدان کو کہتے ہیں میدان غدیر۔ جیسے اس عزا خانے کا جو نام رکھا گیا حسینی عاشور خانہ، دوسرا رکھا گیا دوسری جگہ پر عباسی عاشور خانہ۔ تو وہاں کے جگہ کو ایک نام سے منسوب کیا جاتا کہ لوگ پہچانیں کہاں مجلس ہو رہی، ہم کہیں عاشور خانے میں بھیجا جائے گا کہاں وہ 15 عاشور خانے ہیں، بعض جگہوں پر جیسے علی پور اور دوسری جگہ بعض جگہوں پر 70 عاشور خانے ہیں، تو آدمی جائے تو کس عاشور خانے میں جائے؟ تو کہیں حسینی عاشور خانہ، عباسی عاشور خانہ، زہرا عاشور خانہ، اب حسنی عاشور خانہ، کچھ نہ کچھ آدمی نام دے۔ تو قصہ کا مطلب ہے بلینکٹ، چادر، چادر کو کہتے ہیں قصہ۔ تو اس واقعے میں جو حدیث قصہ ہم پڑھتے ہیں یہ ایک چادر سے جڑا ہوا ایک واقعہ ہے، تو اس واقعے کا نام دیا گیا ہے حدیث قصہ۔ جیسے دوسرے بھی ہیں، ایک حدیث ہے ہمارے پاس حدیث مشوی طیر، ایک اور حدیث ہے مشہور کیا گیا، جیسے حدیث قصہ ہے حدیث غدیر۔ قرآن کی آیتوں کو بھی بعض آیتوں کو نام دے کر مشہور کیا گیا ہے، جیسے آیت تطہیر، آیت مباہلہ، آیت اکمال، آیت ولایت، آیت انما، آیت دہر۔ تو آیتوں کو بھی بعض ناموں سے مشہور کیا گیا ہے پہچاننے کے لیے۔ تو
تو اس واقعے کو ایک حدیث ہے، یہ بہت ہی طولانی حدیثیں ہیں ہمارے پاس جو حدیثیں ہیں، کچھ حدیثیں بڑی ہیں، کچھ حدیثیں چھوٹی ہیں۔ قرآن کے سورے بھی جو ہیں، قرآن کے سورے، سب سے چھوٹا سورہ قرآن کا سورہ انا اعطینا، سب سے بڑا سورہ قرآن کا سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ میں ہے 285 سے زیادہ آیتیں، لگ بھگ 250 سے زیادہ آیتیں، 283 شاید آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں۔ سورہ انا اعطینا میں 3 آیتیں ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آ جائے، ایک سورہ اتنا بڑا، ایک سورہ اتنا چھوٹا کیوں؟ تو بعض حدیثیں ہماری 5 پیجز کی ہیں، 10 پیجز کی ایک حدیث ہے۔ کچھ حدیثیں ہیں 2 جملے کی، جیسے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے، من جد وجد، کوشش کرنے والا کامیاب ہو کر رہے گا۔ یہ امام کی حدیث ہے، یہ چھوٹے 3 جملوں میں 3 لفظوں میں امام نے بتایا، من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے، جو تلاش کرتا ہے وہ پاتا ہے۔ جو مشہور کہاوت ہے ہمارے یہاں کی، کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی، ایک نہ ایک دن اس کو کامیابی مل کے رہے گی، دیر یا نزدیک، کم یا زیادہ، لیکن وہ کامیاب ہو کر رہے گا۔ جو آدمی کیا کرتا رہتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے۔ بعض جوان آ کر ہمارے سے کمپلینٹ کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارا مارکیٹ تھوڑا سا بزنس نہیں چل رہا ہے، فلاں نہیں چل رہا ہے، تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ اب کہا دکان دیکھا میں نے 4 دن سے دکان نہیں چل رہی ہے، تو دکان بند کر کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا ہوں۔ تو ہم ان کو جو ہے مثال دیتے ہیں، تھوڑا سا جب ہم سمجھیں 15-20 سال ایران جانے سے پہلے، 2001 میں ہم ایران گئے پڑھنے کے لیے، وہاں جانے سے پہلے ایران کو ہم کرکٹ کا بڑا شوق تھا ہم کو، بیٹھ کر بڑی لمبی لمبی میچیں دیکھتے تھے۔ تو کامنٹری میں اس وقت ایک جملہ کہا جاتا تھا، تو ذہن میں رہ گیا، ہم نے ان کو مثال دی کہ کامنٹری ٹیسٹ میچ جب کھیلتے ہیں تو کامنٹر یہ کہتا ہے کہ اگر بیٹسمین کریز پر رہے تو رن خود بخود آتے رہیں گے۔ تو ہم ان کو کہتے ہیں آپ دکان میں بیٹھے رہیں تو خود بخود کسٹمر آتے رہیں گے، آپ دکان چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر کون آئے گا تمہارے پاس؟ تو آدمی کو یہ دیکھ کر کہ حالات خراب ہو گئے ہیں، سرنڈر ہو کر، شکست مان کر، ہار مان کر گھر نہیں آنا ہے۔ آپ کوشش کرتے رہو، راستہ اللہ بتاتے رہے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے۔ تو سورہ ایک سب سے چھوٹا، ایک بہت بڑا، کیوں؟ اس کی جو آسان مثال سب کو سمجھنے کے لیے، کبھی ہم کسی کو کال کرتے ہیں تو ہماری ایک کال 20 منٹ کی ہو جاتی ہے، ایک کال 3 سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں ہماری ایک کال 3 سیکنڈ میں ختم ہو گئی، ایک کال 20 منٹ تک ہماری چلی؟ تو جو کام 20 منٹ تک ہونے والا تھا وہ کام ہم نے 20 منٹ میں کی، جو کام 3 سیکنڈ میں ہونا تھا ہم نے 3 سیکنڈ میں وہ کام کر کے بعد ختم کر دی۔ تو اللہ نے بھی ایک مطلب پہنچانے کے لیے آیتوں کا سہارا لیا۔ جس آیت سے جس مقصد پر اللہ پہنچانا چاہتا تھا، اگر وہ 3 آیتوں میں پہنچ گیا تو سورہ ختم کر دیا، اگر 3 آیتوں میں نہیں 300 آیتوں میں پہنچ رہا تھا تو اللہ نے پہنچایا تھا، نازل کرتے رہا، تاکہ ایک مقصد تھا خدا کا، جو مقصد لوگوں تک پہنچے۔ تو حدیث کے ساتھ ایک مفصل حدیث ہے، بڑی حدیث ہے، یہاں پڑھنے کے لیے بھی بیٹھے تو کم از کم 12 سے 15 منٹ ٹائم لگتا ہے پوری حدیث کے ساتھ پڑھنے کے۔ شروعات جو ہے حدیث قصہ کی، اگر پوری حدیث کو پڑھنا چاہیں، ترجمہ کرتے ہوئے بتاتے ہوئے جائیں تو شاید اسے یہ 15 منٹ ہے، تو تقریر میں آپ کو 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے کا ٹائم لگ جائے گا ہمیں۔ تو اس کو مختصر کچھ ہائی لائٹس اس میں کہ آپ کی خدمت میں بتائیں گے۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ اس میں ہے، حدیث قصہ جو شروع ہوتی ہے عن جابر بن عبداللہ الانصاری، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس حدیث کے رپورٹر ہیں جناب جابر بن عبداللہ انصاری۔ کس نے یہ حدیث ہم تک پہنچائی ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری نے۔ جابر بن عبداللہ انصاری ایک ایسا عظیم صحابی ہے جس کو در اہل بیت سے جڑے رہنے کے سبب میں بہت ایسے بڑے بڑے شرف ملے جو دوسروں کو نصیب نہیں ہوئے۔ 6 معصومین کی زندگی جس کو نصیب ہوئی جابر بن عبداللہ، رسول کی زندگی، بی بی کی زندگی، مولا امیر المومنین، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، 7 معصوم کی زندگی نے نصیب۔ اس کے بعد کربلا کا سب سے پہلا ظاہر جابر بن عبداللہ انصاری۔ اس کے علاوہ رسول نے اپنے دور میں کہا تھا کہ جابر اللہ آپ کو اتنی لمبی حیات دے گا کہ آپ میرے 5ویں وارث کو دیکھیں گے، جب میرے 5ویں وارث کو دیکھیں تو میرا سلام میرے فرزند کو سنا دینا، امام محمد باقر علیہ السلام کو۔ تو جابر
دیکھیں یہاں اہل بیت اگر کسی کو کسی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آدمی کی جان پہچان ایمان معرفت ان چیزوں کو دیکھ کر جابر اس دور میں کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میں کہاں، آپ کا 5واں بیٹا کہاں، لیکن جابر نے سوال نہیں کیا. رسول نے کہا جابر سلام پہنچا دو، تو جابر نے کہا یا رسول اللہ بسم اللہ میں آپ کا سلام پہنچا دوں گا. یعنی جابر اس یقین کی منزل پر تھے کہ جابر کو جب رسول نے کہا کہ 5ویں بیٹے کو، تو جابر جانتے تھے کہ میرا رسول قیامت تک کے لوگوں کی زندگیوں کو جانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زندہ رہوں گا، مجھے دے رہے ہیں رسول. تو جابر کو رسول نے یہ سلام پہنچایا. تو جابر امین اور امانتدار سلام رسول رسالت و امامت ہے. رسالت اور رسالت کے سلام کو امامت کو پہنچانے کی امانت جس کے ہاتھ میں دی گئی وہ جابر بن عبداللہ انصاری. یہ بات ہمیں تھوڑا سا توجہ کرنا چاہیے اپنی زندگیوں میں. تو ہمارے اندر بھی یہ کمی محسوس ہوتی ہے. ہمیں اللہ کرے یہ کمی ہمارے سے بھی دور ہو جائے. آپ حضرات بھی کوشش کریں جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو دعا کرنے کے بعد دعا کے قبول ہونے کا یقین ہمیں کتنے % رہتا ہے؟ جب ہم دعا کر رہے ہیں دعا کرنے کے بعد کتنے % ہمارے دماغ میں ہمارے دل میں یہ یقین ہے کہ ہماری دعا قبول ہوگی؟ 1% بھی اگر گمان اور شک کو ہم اپنے دعاؤں میں جگہ دے دیں تو خدا کا اعلان ہے کہ میں میرے استجابت پر یقین نہ رکھنے والی زبان سے نکلنے والی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. اس وقت میں دعاؤں کو قبول کروں گا جب دعا کرنے والا پورے یقین سے مانگے کہ مجھے میری دعا قبول ہوگی، اس یقین سے مانگے. سرزمین مشہد میں اللہ رب العزت انشاءاللہ ان مجلسوں کے سلسلے میں ہم سب کو زیادہ نصیب فرمائے. ایک بادشاہ گزرا ہے نادر شاہ درانی. نادر شاہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا. ٹائم پر امام کے روضے پہ جاتا تھا زیارت کے لیے، اور اس کا دستور یہ تھا کہ جیسی زیارت ہو جاتا تو دروازے کے اندر گلے میں رسی باندھ کر نوکروں سے کہتا کہ مجھے کھینچ کے لے جاؤ، میں امام رضا کے در کا کتا ہوں. بادشاہ تھا اور ہر جگہ کا یہ اصول ہے، چاہے وہ جو بھی عبادت کا ہو، چاہے مسلمانوں کی ہو چاہے غیر مسلمانوں کی، باہر کچھ فقیر بیٹھ کر لوگوں کے آنے جانے کا فائدہ اٹھا کر بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ہر مسجد کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، ہر رضا خانے کے باہر. تو وہاں پر بھی فقیر بیٹھے ہوئے تھے. 10-15 اندھے جمع ہو گئے تھے. اندھے اپنے آنکھوں کے نہ ہونے کے نتیجے میں وہ لوگ بیٹھ کر وہاں پر آنے جانے والوں سے بھیک مانگتے. رحم کر کے لوگ ان کو کچھ مدد کر کے چلے جاتے. اندھوں سے کسی نے کہا کہ آج نادر شاہ درانی آنے والا ہے زیارت کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اگر معمولی لوگ 5 روپے دے رہے ہیں تو آج ایٹ لیسٹ 500 روپے ہیں. جب بادشاہ آ رہا ہے تو صبح سے وہ ٹائم دیکھ رہے تھے، گن رہے تھے، اب آئے گا اب آئے گا اب آئے گا. جب گھوڑوں کی آنے کی سپاہیوں کی آوازیں شروع ہو گئی، نادر شاہ ہے نادر شاہ ہے. سارے اندھے کھڑے ہو گئے کہ جناب نادر شاہ آپ کا ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں، آپ پر نظر کرم رکھے ہوئے ہیں، امید ہماری آپ کی ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. نادر شاہ سے کہتے گئے کہ تم چاہتے کیا ہو؟ کہ ہماری جھولیاں بھر دیں. نادر شاہ نے کہا کہ کیوں میرے سے مانگ رہے ہو؟ کہ آپ بادشاہ ہیں. تب بے وقوف ہو، میں بادشاہ ہو کر ان سے مانگنے آیا ہوں. اگر مجھے ضرورت نہ ہوتی، اگر مجھے مانگنا نہیں ہوتا تو ان کے در پہ کیوں آتا؟ تم کتنے بے وقوف ہو، جب بادشاہوں کو خالی نہیں بھیج رہا ہے میرا مولا، تم جیسے کو کیسے نہیں بھیجے گا؟ تم لوگوں کو امام پر اعتبار اور ایمان نہیں ہے. میں تم کو بتا رہا ہوں میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو یا تو اٹھ کے چلے جاؤ، اگر بیٹھے رہو گے تو سب کے گلے کاٹ دوں گا. جاؤ امام سے مانگو. شرم نہیں آتی تم کو؟ امام کے ہوتے ہوئے بندے سے مانگ رہے ہو، شرم نہیں ہے؟ ڈر گئے سارے. اب کریں تو کیا کریں؟ نادر اندر گیا زیارت کے لیے. سارے امام رضا کے دروازے کو پکڑ کے کہنے لگے کہ مولا اب ہماری جان آپ کے ہاتھوں میں، اب ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بچا لے مولا. جب نادر واپس آیا زیارت کر کے 10 لوگوں کی آنکھیں آ گئی تھی. کہا کہ پھر کیا ہو گیا تھا تمہیں اتنے دنوں سے؟ تو نادر نے کہا کہ اب تک تم شک کی نگاہ سے بندوں سے مانگ رہے تھے، جب یقین سے امام سے مانگے تو عطا ہو گئی. اگر ہم اپنی دعاؤں میں
یقین سے مانگیں. تو جابر کو یقین تھا کہ میرا رسول کہہ رہا ہے میرے پانچویں فرزند کو سلام پہنچاؤ تو میں زندہ رہوں گا اور پہنچاؤں گا. جناب جابر روایت کرتے ہیں آگے ان فاطمہ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ قالت فاطمہ انہا دخلت علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام کہ ایک دن میرے بابا میرے گھر تشریف لائے. وقال یا فاطمہ انی اجد فی بدنی ضعفا. فاطمہ مجھے طبیعت ناساز لگ رہی ہے, میری طبیعت مجھے ناساز لگ رہی ہے. اعطینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ. تو بابا نے کہا کہ ایک بلینکٹ لے کے آؤ فاطمہ, جو یمن کی ہے, یمنی بلینکٹ جو وہ لے آ کے میرے اوپر ڈھانپ دو. تو فاطمہ زہرا کہتی ہے کہ میں بلینکٹ لے کے آئی, بابا پر میں نے ڈھانپ دیا. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے, اگر یہاں پر جو بیوی بچے والے ہیں, بیوی بچے والے لوگ, آپ کی طبیعت خراب ہو جائے تو آپ اپنی بہن کے گھر جائیں گے یا اپنے گھر جائیں گے؟ کس کے گھر جائیں گے؟ دستور کیا ہے دنیا کا, آدمی کی طبیعت خراب ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے تو اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتا ہے, بیٹی اور بہن کے گھر کو نہیں جاتا. رسول ایک رسالت کا پیغام دے رہے ہیں, اس میں مشکلات میں فاطمہ کے در پر جانا رسول کی سنت ہے, سنت رسول ہے. اگر ہم فاطمہ سے جا کر دعائیں وسیلہ بنا کر مانگ رہے ہو تو ہم پر انگلی نہ اٹھاؤ, جاؤ رسول پر انگلی اٹھاؤ. رسول کیوں فاطمہ کے گھر گئے؟ رسول بتا رہے ہیں صرف پیجامے کے, شلوار کے پیجامے کو فولڈ کر لینا سنت رسول نہیں ہے, اجلے کپڑے پہن لینا سنت رسول نہیں ہے, مشکلات میں در فاطمہ پر جانا سنت رسول ہے. کیوں گئے رسول؟ جب بدن میں ضعف کا احساس کیا فاطمہ زہرا کے پاس, ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فاتیتہ بالکساء الیمانی, کو لے کر آ گئی یمنی کساء, یمنی چادر. فغطیتہ بہ, میں نے باپ کو اڑا دیا. اس کے بعد وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. میرے بابا کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا. چادر کو میں نے اڑا دیا, بلینکٹ کو میں نے اڑا دیا. بلینکٹ کو اڑانے کے بعد میں دیکھ رہی تھی میرے بابا کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا. سوال, بلینکٹ اڑا دے تو چہرہ چھپتا ہے یا دکھتا ہے؟ بلینکٹ اڑا دی جائے تو چہرہ نظر آتا ہے یا چہرہ چھپ جاتا ہے؟ چھپ جا. فاطمہ زہرا یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ میں نے چادر اڑاتے ہوئے دیکھا نہیں, چادر اڑانے سے پہلے دیکھا نہیں, چادر اڑا دیا میں نے, پھر میں نے دیکھا میرے بابا کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا. بی بی جب چادر اڑا دیا جاتا ہے تو چہرہ چھپ جاتا ہے, تو بی بی فرمائے گی رسول چھپ سکتا ہے, رسالت چھپنے والی نہیں. رسول کو چہرے پر, اگر تم اس دور میں جب ہم 12ویں امام کی غیبت میں زندگی کر رہے ہیں, ایک پیغام بی بی فاطمہ زہرا کا پردہ غیبت میں زندگی کرنے والوں کے لیے ہے. اے پردہ غیبت میں زندگی کرنے والوں, یہ نہ سوچو کہ تمہارا امام پردے میں چلا گیا ہے. اگر تم فاطمہ کی زندگی کے طریقے سے سبق لو, امام پردے میں جا سکتا ہے, امامت جانے والی نہیں, امامت تمہارے سامنے رہے گی. اب یہاں غیبت کی بات آ گئی تو یہ بات آپ کر دیں. کوفے والوں نے, امام جب مکے میں تھے مولا حسین علیہ السلام, خط لکھا. کیا خط لکھا کہ مولا ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں, آپ کوفہ تشریف لائیں. خط کتنے گئے؟ 12,000 خط. 12,000 خط جب پہنچے امام کی خدمت میں تو امام نے جواب میں لکھا انی باعث الیکم اخی وثقتی وابن عمی مسلم ابن عقیل. تمہارے درخواستوں کے جواب میں بھیج رہا ہوں تمہارے پاس میرا
میرا بھائی، میرے چچا کا بیٹا، میرے بھروسے مند شخص مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اگر مسلم ابن عقیل مجھے رپورٹ دیں کہ آپ جو کہہ رہے ہو وہ صحیح کہہ رہے ہو تو میں پھر کوفے کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ یہاں سے 2 پیغام ہمیں ملتے ہیں۔ خط گئے تھے کتنے؟ 12,000۔ امام نے جواب دیا یا نہیں دیا کہ میں آ رہا ہوں؟ امام نے جواب دے دیا۔ 15 شعبان کو یہاں حدیثیں لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے؟ یہاں 15 شعبان کو لکھتے ہیں حدیثیں لکھتے ہیں۔ تو دنیا میں کتنے ہیں شیعہ؟ دنیا میں کتنے شیعہ ہیں آپ آج؟ اگر ہم ہندوستان میں کہیں تو ایٹ لیسٹ 1 کروڑ۔ چلیں 50 لاکھ سو جائیں گے، وہ اعمال نہیں کرتے، وہ حدیثیں نہیں لکھتے۔ 50 لاکھ تو لکھ رہے ہیں نا، 50 لاکھ حدیث امام کو جا رہے ہیں، لیکن ہمارے امام کیوں نہیں آ رہے؟ جب 12,000 خط گئے تو امامت نے اعلان کیا 12,000 خط ایک جگہ سے ہمیں آ جائیں تو ہم آ جائیں گے، لیکن یہ امام کو 50 لاکھ صرف ہم ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، اگر پوری دنیا کی ملا لیں گے تو سارے دنیا کے اتنے سارے عرضیاں امام کی خدمت میں جا رہے ہیں، لیکن امام کیوں ظہور نہیں فرما رہے ہیں؟ مشکل یہ ہے، ہماری عرضیوں کو کھولیں تو کوئی کہے گا مولا گھر نہیں ہے، مولا گاڑی نہیں ہے، مولا بچہ بیمار ہے، مولا فلاں ہے، مولا فلاں ہے، مولا فلاں ہے۔ ہم نے امام کو کہاں مانگا؟ 50 لاکھ خطوں میں سب اپنی مشکل بیان کر رہے ہیں۔ کوفے والوں نے 12,000 خط بھیجے تھے، سب کا ایک ہی جملہ تھا، مولا ہم کو کچھ نہیں چاہیے، آپ آ جائیں۔ اگر پورے دنیا کے شیعہ صرف ایک جملہ لکھ دیں تو شاید جلدی امام کا ظہور ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں اپنی زندگیوں میں مدن ہو، مجھے کہاں بلا رہے؟ سب اپنی اپنی مشکل، کیا ہم مشکلات کو نہ طلب کریں؟ کیا اپنی مشکلات بیان نہ کریں؟ بے شک بیان کریں۔ فارسی میں کہاوت ہے کہ جس کے پاس 100 ہے اس کے پاس 99 ہے یا نہیں؟ جس کے پاس 100 روپے ہے اس کے پاس 99 روپیز ہے یا نہیں ہے؟ ایک زیادہ بھی ہے، ٹھیک۔ جس کے پاس 100 آ گیا ہے، 99 اس کے پاس ہے، 90 اس کے پاس ہے، 80 اس کے پاس ہے۔ ہم نے امام کے آنے کو سمجھا نہیں۔ آپ ماہ رمضان کی دعائیں پڑھتے ہیں، ہم ماہ رمضان کی دعائیں پڑھتے ہیں۔ ماہ رمضان کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام۔ اے پروردگار مجھے حج بیت اللہ حرام کی زیارت نصیب فرما، اس سال کی زیارت نصیب فرما، ہر سال بھی مجھے زیارت نصیب فرما کر مکہ مکرمہ کی حج نصیب فرما۔ ہر سال حج جا کے کیا کریں گے بھائی؟ 1 سال جا کے آ گئے، پھر ہم کو کیوں بتایا جا رہا ہے کہ دعا مانگو؟ ہر نماز کے بعد دعا طلب کرو، پروردگار مجھے اس سال اور ہر سال مکہ مکرمہ کی زیارت سے مشرف فرما۔ کیوں؟ حج کس پر واجب ہے؟ حج اس پر واجب ہے جس کا بزنس سیٹل ہو، جس کی زندگی میں جتنی اس کی ضرورتیں ہیں اس سے زیادہ پیسہ ہو، قرض نہ ہو، گھر رکھتا ہو، سب چیزیں صحت مند ہو، راستہ کلیئر ہو، سارے سب چیزیں رہیں گی تو تب جا کر حج واجب ہوگا۔ اماموں نے ہم کو سکھایا ہے کہ تم خدا سے نہ کہو خدایا دولت دے دے، خدا سے کہو حج دے دے، حج کے اندر دولت بھی آ جائے گی۔ دولت مانگنا یہ دنیا پرستی ہے، حج مانگنا خدا کو مانگنا ہے۔ جب خدا کو مانگو گے گھر بھی مل جائے گا، صحت بھی مل جائے گی، دولت مل جائے گی۔ اسی طرح سے ہے، ہم مشکلات کو عریضوں میں نہ لکھیں بلکہ امام کو طلب کریں۔ امام آئیں گے تو روایتوں میں ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی بغیر دولت اور مالی اعتبار سے کوئی آدمی پریشان نہیں رہے گا، یہاں تک کہ کچھ بانٹنے والے جن کو بانٹ کر عادت ہو گئی ہے خیرات کرتے ہوئے، وہ اپنی خیرات لے کر پوری دنیا کا سفر کر کے آئیں گے تو ایک فقیر نہیں ملے گا جس کو پیسہ دے۔ امام آئیں گے تو جب اتنی خوبیاں ملیں گی تو ہم اپنی مشکلات کو کیوں بیان کریں؟ ایک جملہ لکھے مولا آ جائیں، مولا آ جائیں۔ ایک اور پیغام اسی حوالے سے آپ کی خدمت پیش کر دیں، تھوڑا سا زندگیوں کو ہماری بہتر اور آرام سے گزارنے کے لیے۔ جو عریضہ لکھتے ہیں نا، ہم جو عریضہ لکھتے ہیں، عریضے میں اوپر دعا رہتی ہے،
بیچ میں اسپیس رہتی ہے, آخر میں پھر دعا ہے. جیسا رہتا ہے نا پیپر جو ہوتا ہے جس میں ہم عریضہ لکھتے ہیں, اوپر عربی میں کچھ لکھی ہوئی دعا رہتی ہے, درمیان میں اسپیس ہوتی ہے خالی جگہ, اور اس کے بعد پھر دعا ہوتی ہے. وہ خالی جگہ میں اپنی مرادوں کو لکھنا ہے, اپنے مشکلات کو اس میں لکھنا ہے. تو جگہ کتنی ہے مشکلات لکھنے کے لیے؟ چھوٹی سی جگہ رکھی گئی ہے, اپنی مشکلات اس میں لکھ دو. اگر خداوند عالم اسی دعا میں کہے اوپر والی دعا, اس کے بعد اپنی نعمتوں کو لکھو, مشکلات کو نہیں. اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کو لکھو. شاید پتہ نہیں کتنے بکس کی ضرورت پڑ جائے گی ہمیں اپنی نعمتوں کو لکھنے کے لیے. خدا نے کیا کیا ہم کو دے دیا ہے. خدا بتا رہا ہے تمہاری نعمتیں جو میں نے دی ہیں وہ لاتعداد ہیں, پریشانیاں اتنی ہیں, اتنی پریشانیوں کو لے کر زندگی کو پریشان نہ کرو, بلکہ جو اتنی زیادہ تمہیں سہولتیں ملی ہیں ان سہولتوں کو دیکھ کر ہمت اور حوصلہ رکھ کر زندگی کرو. زندگی حوصلے سے جاؤ. پریشان آخری جملہ, آخری خطبہ امام حسین علیہ السلام کا میدان کربلا میں, جس کے بعد امام کی شہادت ہو گئی, کہا کہ اے لوگوں دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. اگر دنیا رہنے کی جگہ ہوتی تو میرے نانا اور میرے نانا جیسے دنیا چھوڑ کر نہ جاتے. تو دنیا امتحان کی جگہ ہے, کامیاب ہو کر نکلو یہاں سے. امام حسین علیہ السلام کا آخری خطبہ جو امام نے دیا ہے وہاں پر, یہ ایک پیغام. دوسرا جو اسی سے ملتا ہے, جو خط کوفے والوں نے لکھتے ہیں, کوفے والوں نے مسلم کو طلب کیا تھا یا امام کو طلب کیا تھا؟ کوفے والوں نے کس کو بلایا تھا؟ مولا آپ آئے. امام نے کس کو بھیجا؟ جناب مسلم کو. جناب مسلم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سفیر امام حسین, امام حسین کا نمائندہ, امام حسین کی طرف سے گیا ہوا ایک نمائندہ ہے جناب مسلم. مولا وہ آپ کو بلا رہے ہیں, نمائندے کو نہیں. امام پیغام دے رہے ہیں کہ امام پہلے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوفے والوں میں امام کے نمائندے کو سنبھالنے کی طاقت ہے یا نہیں. اگر نمائندے کو سنبھالیں گے تو امام کو سنبھال پائیں گے. جب امام کے نمائندے کو انہوں نے نہیں سنبھالا تو امام کو کہاں سے سنبھال پائیں گے؟ آج جتنے بھی ہمارے مراج اعظام ہیں آسانی کے ساتھ مراج اعظام پر انگلی نہ اٹھا دیں, یہ امام کے نمائندے ہیں. امام کا پیغام ہے کربلا میں, نمائندے کی نمائندگی کو سنبھال پاؤ گے تو یہ لیاقت ملے گی تمہیں کہ امام کو مل پاؤ گے, ورنہ اگر نمائندے کے دشمن ہو جاؤ تو قاتل امام بن جاؤ گے. انہوں نے نمائندے کا انکار کر کے بے وفائی کی نمائندے سے, وہی لوگ تلوار لے کے کربلا میں آ کر انہوں نے امام کا گلا کاٹا ہے. یہ پیغام ہے امام کے نمائندوں سے سوچ سمجھ کر گفتگو کریں. یہ جو ہمارے بزرگ ہیں, کتنی بڑی ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ مذہب مسیحیت کا ایک بہت بڑا عہدہ رکھنے والا ہمارے مذہب کے ایک مرجع کے دروازے میں ملاقات کے لیے پہنچ رہا. پاپ فرانسس لاسٹ ایئر آیا تھا آیت اللہ سیسانی سے ملاقات کے لیے. اب اس کی فکر یہ تھی کہ ان کا بھی پیلس ہوگا, ان کا اندر جا کر آنکھوں سے آنسو نکالنے لگا. میں سوچ کر آیا تھا کیا, میں دیکھ رہا ہوں کیا. پھر اس نے آخر میں آ کر ایک اسٹیٹمنٹ دیا, میں نے عیسیٰ کو کتابوں میں پڑھا تھا, سیستانی مجھے عیسیٰ لگ رہا تھا. ہمارے مراج اعظام, ہمارے بزرگان بہت جد و جہد کر کے یہاں تک لے کر پہنچے ہیں. ایسے ایسے مراحل سے گزرے ہیں. ہم لوگ جو طالب علم یہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں تو ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کتاب کا نام ہے لمعۃ الدمشقیہ. اس کتاب کو ہمیں پڑھایا جاتا ہے, جو بھی مولوی پڑھتا ہے تو ضرور اس کتاب کو پڑھنا ہے. اس کو جو تھوڑے سے ہائی لیول اسٹیج پہ جاتے ہیں ان کو پڑھنا ہے لمعۃ الدمشقیہ. اس کتاب کو لکھنے والے رائٹر جیل میں ڈال دیا گیا حکومت وقت نے, انہوں نے اپنے خون سے اس کتاب کو لکھا ہے. تب جا کر دین ہم کو یہاں تک پہنچا ہے. آج ایک بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کسی مرجے کی تو ہم اعتراض شروع کر دیتے ہیں, ہم باتیں شروع کر دیتے ہیں. ایک آسان مثال دیتے ہیں تاکہ یہ بات اچھی آپ سمجھیں, اس لیے زمانے کے حالات ایسے خراب ہوتے جا رہے ہیں جہاں پر انسان کو سمجھ کے چلنا پڑتا ہے. اگر آپ میں سے یا ہم میں سے اسکول جو پڑھ رہے ہیں, آپ کا کلاس روم, آپ کا کلاس میٹ جو آپ کی کلاس میں تھا, کوئی ایک ہارٹ اسپیشلسٹ بن گئے, ٹھیک, آپ انجینئر ہیں, وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے.
دوستی میں وہ آپ کو کہا کہ چلو بھائی جا کے تھوڑا سا آپریشن تھیٹر میں چلتے ہیں. اندر جا کے اب وہ ڈاکٹر پورا ڈریس پہن کے آپریشن کے لیے ریڈی ہو گیا ہے. اس کا جو انجینئر دوست ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے یا ان ایجوکیٹڈ ہے؟ وہ ایجوکیٹڈ ہے. وہ ساتھ میں جا کے کھڑا ہو جائے, جب وہ آپریشن کرنے کے لیے کاٹنا شروع کرے وہ کہے کہ یہ نہیں وہ کاٹو, یہ والا نہیں, سامنے والی نس کاٹو, یہ والا حصہ نہیں, وہ والا, وہ کہے نکلو باہر یہاں سے. جس چیز کی تمہیں معلومات نہیں ہے وہاں بولنے کا حق نہیں ہے. اگر اعتراض ہم کر سکتے ہیں اپنے مراجع پر, اس لیول کا علم حاصل کریں پھر اعتراض کریں. آج اسپیشلسٹ جا کر تھیٹر میں کھڑے ہو کر مشورہ دے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ بھی ہمارے فیلڈ کا ہے, کچھ دم ہے اس میں. ایک آدمی جس کو کوئی الف نہیں معلوم اس فیلڈ کا, وہ جا کر اعتراض کرے گا نکل باہر یہاں سے, تجھے حق کیا ہے اعتراض کرنے کا؟ تو علم رکھنا کافی نہیں ہے. اگر مرجعیت کے معیار کا علم ہمارے پاس ہے تو مراجع پر انگلی اٹھانے کا حق ہمیں ہے. اگر نہیں ہے, وہ جو نہیں ہے تو وہ جو کہہ رہے ہیں ان کو مانتے ہوئے جانا, ان کی اگر بات مان رہے ہیں. اگر نہیں تو اعتراض توہین نہ کریں تاکہ کل قیامت میں اللہ کو جواب دینا نہ پڑے, اللہ کو جواب دینا نہ پڑے. تو یہ جناب جابر بن عبد الفاطمہ زہرا یہ پیغام دے رہی ہے کہ چادر اڑا دیا جائے, تم ایمان کے پکے رہو تو تمہیں نظر آ جائیں گے. ایک واقعہ ہے, شاید آپ نے سنا ہے پہلے اس سے, جناب امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے, امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے. امام مسجد میں پہنچے, مسجد نبوی میں, آپ کے ساتھ آپ کے ایک دوست صحابی تھے جناب ابو بصیر. امام جا کر ایک بات ابو بصیر کو سمجھانا چاہ رہے تھے, جو ہم نے کہا کہ امام جو کرتے ہیں وہ حدیث ہو جاتی ہے. یہاں پر امام نے ایک کام انجام دیا. کیا کام انجام دیا؟ کہا کہ ابو بصیر تم مسجد میں کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا نماز جماعت کی تیاری میں کچھ نمازی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ نافلہ مستحب نمازیں پڑھ رہے ہیں, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی دعا پڑھ رہا ہے. ابو بصیر کتنے ہیں؟ کہا 15-20 ماشاء اللہ اچھے خاصے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ابو بصیر, ہر ایک سے جا کر پوچھو کہ تمہارا امام کہاں ہے. تو وہ گئے نمازیوں سے, جناب امام محمد واقع کہاں ہے؟ نہیں معلوم, ابھی تھے 5 منٹ پہلے یہاں نظر نہیں آیا. نہیں ہے امام. سارے نمازیوں کا ایک ہی جواب تھا کہ امام نہیں ہے, امام نہیں ہے, امام نہیں ہے, امام نہیں ہے. ابو بصیر کو تعجب ہونے لگا, امام تو کھڑے ہوئے مسجد کے سامنے, یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ امام نہیں ہے؟ تعجب ہونے لگا ان کو. تو ابھی وہ آ کر ابو بصیر امام کی خدمت میں پہنچ کر تعجب سے کہنے لگے کہ مولا یہ منظر مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اتنے میں ایک شخص جو مادرزاد پیدائشی اندھا تھا, جن کا نام ابو ہارون مخفوف لکھا گیا ہے کتابوں میں, ابو ہارون مخفوف مسجد کے دروازے کے اندر وارد ہوئے. امام نے پوچھا, فرمایا کہ ابو بصیر ان سے بھی سوال کرو, ابو ہارون مخفوف سے بھی سوال کرو کہ تمہارا امام کہاں ہے. تو ابو بصیر پہنچے, اے ابو ہارون مخفوف تمہارا امام کہاں ہے؟ سوال پڑھے محمد وعلیہ. ایک اور مرتبہ بلند آواز سے تمہارا امام کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب ابو ہارون مخفوف نے میرے سامنے کھڑا ہوا ہے. اب ابو بصیر کا تعجب اور بڑھ گیا. آنکھ رکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ نظر نہیں آیا, یہ اندھا کہہ رہا ہے کہ امام میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, مولا مسئلہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا, ایک لمحے کے لیے میں نے یہ ارادہ کیا کہ لوگ میری امامت کو دیکھیں, امام کو نہ دیکھیں. جو آنکھ رکھنے والے تھے ان کی نگاہ امام پر تھی, ابو ہارون کی نگاہ امامت پر تھی. اس کا عقیدہ ہے کہ امامت کسی جگہ پر خالی نہیں رہتی, جہاں میں ہوں وہاں میرا امام ہے. اس عقیدے کے ساتھ اس نے کہا کہ میرا امام سامنے ہے. انہوں نے کہا امام نظر آئیں گے تو امام ہے, اگر امام پردے میں چلے جائیں گے تو امام نہیں ہے. پردے ڈال دیا جائے. اگر ایمان مضبوط ہو تو انسان پردے میں جانے کے بعد بھی امام کو محسوس کرتا ہے. اب امام سے ملاقات کرنے کے لیے مولوی بننا, دینی تعلیم حاصل کرنا, بڑی بڑی نمازیں پڑھنا, عبادتیں کرنا نہیں ہے. ایسے ایسے لوگوں سے امام کی ملاقات ہوئی ہے جس کو دیکھ کر علماء حیرانی میں پڑ گئے کہ آخر اس نے وہ کیا کام کر دیا جس کے نتیجے میں امام وقت نے اس سے ملاقات کی. مشہد مقدس میں امام رضا کے روضے کے باہر ایک مدرسہ ہے, حوض المیاں, جہاں پر علماء حضرات پڑھتے ہیں, جس مدرسے کا نام ہے
مدرسہ گلخان مدرسہ صفوی. اس مدرسے میں 300-400 سال پرانا مدرسہ ہے یہ. جو پرنسپل تھے وہاں کے, ان کو لوگوں کی طرف سے فنڈ ملتا تھا, وہ مدرسہ چلاتے تھے. کسی مشکل کی بنا پر فنڈ آنا ختم ہو گیا. جب فنڈ آنا ختم ہو گیا تو 1 دن بھوکے رہے بچے, 2 دن بھوکے رہے, 3 دن بھوکے رہے, تو ان کو شرم آنے لگی کہ اب میں مدرسے میں جاؤں اور بچے میرے سے کھانا پوچھیں, غذا پوچھیں, تو میں کیا جواب دوں. شرم آ کر یہ گھر میں رہ گئے, مدرسے کو نہیں گئے. جب مدرسے کو جانا انہوں نے چھوڑ دیا تو رات کے 12 بجے مدرسے کا دروازہ کٹکھٹایا گیا. واچ مین نے, وہاں کے واچ مین نے, سیکورٹی گارڈ نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھی. کہا کہ یہ مدرسے کے پرنسپل کو دے دیں, یہ امانت ہے آپ کے ہاتھ میں, پہنچا دیں ان کو. انہوں نے کہا اگر میرے سے سوال کریں کہ کس نے دیا ہے آپ بتائیں, تو کہیں کہ اس مدرسے کے اونر نے دیا ہے. بیچارے کو معلوم نہیں تھا, اس نے لے لیا, بیٹھ گیا گھر میں. صبح جب ہوئی تو گیا پرنسپل کے پاس, جناب یہ امانت کو آپ کو دیا ہے. جب بیگ کھولا انہوں نے تو 1-2 سال کا خرچہ اس بیگ میں اتنا پیسہ ہے. انہوں نے کہا دیا کس نے ہے یہ؟ کہا مدرسے کے اونر نے دیا ہے. جو بھی مدرسے بنائے جاتے ہیں, جتنے بھی دینی مدارس بنائے جاتے ہیں, وہ امام زمانہ کے پیسے سے بنائے جاتے ہیں. ہر مدرسہ کا اونر امام زمانہ ہے. جب اس نے کہا کہ مدرسے کے اونر نے دیا ہے تو اس جناب کو پتا چلا کہ امام آئے ہیں. وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے, سر پیٹ پیٹ کر رونے لگے. اس نواز بھائی نے کہا کہ جناب جب مشکل حل ہو گئی ہے تو رونے کی کیا بات ہے؟ نہ میں رو نہیں رہا ہوں اس لیے کہ مشکل دور نہیں ہوئی, میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں. امام تیرے سے تو ملاقات کر لی ہے لیکن میرے سے ملاقات نہیں. پتا نہیں امام نے تیرے اندر کیا دیکھ لیا. اگر امام کو دینا تھا تو مجھے بھی دے سکتے تھے, لیکن تو میرے سے زیادہ آگے. اسی لیے کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے کسی کو برا نہ سمجھیں. پتا نہیں اس کا دل کیا ہوگا اور خدا اس کو کیسے چاہتا ہو. 2 رکعت ہم نماز پڑھ کے یہ نہ سمجھیں کہ شہر کے سب سے نیک آدمی ہم ہی ہیں. 4 روزے رکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ شہر کے سب سے اچھے آدمی ہم ہی ہیں. جو بھی بے نمازی جا رہا ہو اس کو دیکھ نماز نہیں پڑھتا, فلاں نہیں پڑھتا, فلاں نہیں پڑھتا, کبھی زبان سے جملے نہ کہیں. پتہ نہیں اس کی زندگی میں کوئی کام خدا کو پسند آ جائے جو ہماری نمازوں میں بھی اللہ کو وہ چیز نظر نہ آئے. نہیں تو بی بی فاطمہ زہرا, ابھی حدیث کو تھوڑا سا خلاصہ کرتے ہوئے جائیں. بی بی کہتی کہ جب میں نے چادر کو ڈھانپ دیا تو ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے بڑے فرزند حسن گھر کے اندر آئے. آنے کے بعد انہوں نے کہا یا اماں انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جدی. اے اماں جان, اے مادر گرامی, میں گھر میں ایک خوشبو محسوس کر رہا ہوں جو خوشبو میرے نانا کی لگ رہی ہے. کیا رسول کوئی پرفیوم لگاتے تھے؟ نہیں. کیا سینٹ کی بو تھی؟ نہیں. پھر کیا کہا امام حسن نے؟ یہی جملہ امام حسین نے کہا, یہی جملہ امام علی نے کہا. پھر امام حسین آئے, انی اشم عندک رائحۃ. پھر امام علی آئے, انی اشم عندک رائحۃ. جب یہ بار بار آ کے کہا وہ کون سی خوشبو ہے جو انہوں نے امام حسن, امام حسین, امام علی نے محسوس کیا. رسول نے جناب اویس قرنی کے حوالے سے ایک بات بتائی. اویس رہتے تھے یمن میں. رسول کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا, صرف رسول کو سنا تھا, رسول کا کلمہ پڑھ چکے تھے. ہر دن دل میں تمنا یہ تھی ایک زیارت رسول کی مجھے نصیب ہو جائے. جو سننے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے وہ دیکھنے میں کتنا اچھا لگے گا. یہ سوچ کر آرزو, باپ کا انتقال ہو گیا ہے, صرف بوڑھی ماں ساتھ رہ رہی ہے. اماں جان میں جا کر مدینے میں رسول کی زیارت کر کے آنا چاہتا ہوں. کہا بیٹا میں تنہا ہوں, اگر تیرے جانے میں کوئی مشکل مجھے آ جائے تو میرا دیکھنے والا کون؟ اماں میں کیا کروں, ایک طرف سے رسول کی محبت میرے دل میں تڑپا رہی ہے, دوسری طرف سے آپ کی خدمت ہے, ایک مرتبہ مجھے اجازت دے دیں. تو مادر نے کہا وائس کی, بیٹا ایک شرط پر میں جانے کی تمہیں اجازت دوں گی. جیسے ہی مدینہ پہنچو گے 2 گھنٹے رہنے کی تمہیں اجازت ہے, 2 گھنٹے کے بعد تمہیں نکلنا ہے. 8-10 دن کا سفر کرتے ہوئے اویس پہنچے مدینہ. جیسے ہی مدینہ پہنچے کہا رسول کہاں ہے؟ کہا رسول تھوڑی دیر پہلے مدینے سے باہر نکلے ہیں 2-3 دن کے لیے. رسول ابھی آنے والے نہیں ہیں, بہت لمبا ٹائم لگ جائے گا آنے. اب اویس ایک طرف سے ماں, ایک طرف سے رسول, مدینہ پہنچ گیا ہوں, اتنی تکلیفیں اٹھا لیا ہوں, کیا کروں, وقت دیکھتا رہا. جیسے ہی
جو وقت ماں نے بتایا تھا وہ وقت نزدیک آیا تو وہیں کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر اپنے گھر کی طرف نکل گیا. مدینے کو رسول کی آواز آئی وعلیک السلام یا اویس. اویس تجھ پر میرا تیرے سلام کا میں جواب دے رہا ہوں. اویس چلے گئے. جیسے ہی گھر پہنچے اویس رسول مدینہ آئے تو ہر دن رسول مدینے کے باہر یمن کا رخ کر کے کہتے تھے یمن سے مجھے اویس کی خوشبو آ رہی. اویس کی خوشبو میں یمن سے محسوس کر رہا ہوں. یہاں پر ایک بات ہے کہ ہم کو رسول کی محبت جتنی ہے اس سے زیادہ رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. اگر رسول کی محبت کے ساتھ اطاعت آ جائے تو رسول ہماری منہ محسوس کریں گے. صرف محبت رکھ کر اطاعت کا دامن چھوڑ دیں تو پھر ویسے ہم نہیں بن پائیں گے جیسے رسول چاہ رہے ہیں. اس حدیث میں کچھ پوائنٹس ہیں جو پوائنٹس زیادہ غور کرنے والے ہیں. رسول نے آ کے کیا کہا تھا؟ فاطمہ میری طبیعت خراب لگ رہی ہے, میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں. جب رسول آرام کرنا چاہ رہے تھے بچے جب گھر میں آئے تو رسول سے دور رکھنا تھا یا رسول کے بلینکٹ میں بھیجنا تھا؟ عادتاً کیا ہونا چاہیے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ ظاہری اعتبار سے بچوں کو کہنا چاہیے تھا بیوی کو بیٹا نانا آئے ہوئے ہیں, نانا کی طبیعت خراب ہے, وہ آرام کر رہے ہیں, آپ نانا کو قریب جا کر ان کے آرام میں خلل ایجاد نہ کرو. جیسے ہی بچے آئے ماں کہاں ہے؟ نانا وہاں ہے. نانا آ جاؤ اندر آ جاؤ بیٹا. ماں کہاں ہے؟ نانا کمرے میں تمہارے بھائی کے ساتھ ہے. نانا آ جاؤ اندر آ جاؤ بیٹا. تو یا رسول اللہ آپ کی طبیعت ناساز تھی, آپ اپنی طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے آپ آئے تھے. تو فاطمہ زہرا کی ایک دعا جب چادر اڑانے کے بعد انی اعوذک باللہ یا ابتاء من الضعف, جب رسول نے کہا بیٹی میں ضعف کا احساس کر رہا ہوں, فاطمہ نے بلینکٹ چادر اڑا کر کسا اڑا کر کہا پروردگار میرے بابا کی مشکل سے میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں. ادھر فاطمہ کی دعا ہوئی, ادھر رسول کو شفا ملی. اب جو بھی آتا گیا صحت مند رسول کے پاس صرف ایک واقعہ جاننا چاہ رہا تھا جس کے نتیجے میں آئے تطہیر اترے. گھر فاطمہ کا ہو, ایسا ماحول بنے جہاں پر پنجتن کے علاوہ کوئی یہاں داخل نہ ہو سکے. اللہ نے آیت تطہیر نازل کی یہاں پر. تو یہاں سے ایک اور بات بھی جو اس حدیث میں توجہ کر سکتے ہیں, جب یہ حدیث پڑھی گئی تو مولا امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ ما لہذا, یہ حدیث جو پڑھتے ہیں من الفضل عند اللہ, یہ حدیث پڑھیں گے کہیں پر تو اس کی فضیلت اور اس کا ثواب اور اس کا اجر کیا ہے؟ تو رسول نے فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا فیہ محموم الا وفرج اللہ غما محموم الا وکشف اللہ غما ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتا. اے علی اس خدا پاک کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا, اگر اس حدیث کو جہاں پر بھی پڑھا جائے, کچھ ہمارے شیعہ وہاں بیٹھے رہیں, اس حدیث کو پڑھا جائے وہ وہاں سے اٹھیں گے نہیں مگر یہ کہ ان کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی, ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی, ان کی مشکلات حل ہو جائیں گی. تو مولا امیر المومنین نے جب یہ سنا تو ایک جملہ کہا فاز شیعتنا ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم ہمارے شیعہ کامیاب ہو گئے. یعنی ان کو مشکلوں سے نجات کی شکل میں حدیث قصہ مل گئی. علی نے دو ہی جگہ فزت و رب الکعبہ کہا ہے, ایک ضربت کھا کر ایک حدیث قصہ میں. جب اپنی کامیابی دیکھا امام نے تو فزت و رب الکعبہ کہا, جب اپنے شیعوں کی کامیابی دیکھا مولا نے کہا فزت و رب الکعبہ. رب کعبہ کی قسم ہمارے شیعہ کامیاب ہو گئے, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو مولا امیر المؤمنین سر پہ ضربت کھا کر آپ نے یہ اعلان کیا فزت و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ جو بات ہم سن رہے ہیں اس حوالے سے ایک رخ مسائل کی طرف لانے کے لیے جوڑ دیں. ایک مسیحی رائٹر ہے, اس نے کتاب لکھ کر کہا
کہ کربلا کی کہانی اتنی دردناک ہے، ایسے بچوں کو بھی کربلا میں شہید کیا گیا جن کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ تیر کھا کر ہنسا جاتا ہے یا رویا جاتا ہے۔ کس کی طرف اشارہ ہے اس کا؟ جناب علیہ السلام کی طرف، کہ کربلا میں ایسے بھی ستم ڈھائے گئے ایسے بچوں پر جن پر تیر چلایا گیا، نیزے چلائے گئے، جن کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ تیر کھا کر ہنسا جاتا ہے یا رویا جاتا ہے۔ ہم کہیں گے وہ تمہارا نظریہ ہے جو تم اس گھرانے کو نہیں پہچانتے۔ اس گھرانے کے پہچاننے والے ہمارا عقیدہ یہ ہے، اصغر کو معلوم تھا کہ کہاں پر مسکرایا جانا ہے، کہاں پر آنسو بہائے جانے ہیں۔ تم اصغر کی زندگی کے صرف مسکرانے والے واقعے کو نہ دیکھو، اصغر کے جھولے پر گر کے رونے کے واقعے کو دیکھو۔ کب علی اصغر نے آنسو بہائے، کب علی اصغر نے مسکرایا؟ جب امام وقت نصرت طلب کر رہا تھا، کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، تو اصغر نے آنسو بہانا شروع کر دیے کہ امام وقت کا آواز دے، کوئی لبیک نہیں نہ کہے، یہ رونے کا مقام ہے۔ جب گلے پر تیر لگ گئی، ابھی جناب اصغر کی زبان کھلی نہیں تھی، باتیں شروع نہیں کی تھی، ایک اشارہ کیا، دادا علی آپ نے شہادت پیش کر کے زبان سے فزت و رب الکعبہ کہا، میں مسکرا کر فزت و رب الکعبہ کہہ رہا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، دین کی حمایت میں میرا گلا چلا گیا، میری جان قربان ہو گئی، میں بھی میری دادا کی طرح کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جناب ام رباب سلام اللہ علیہ، امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ ہو اس گھر میں مجھے سکون ملتا ہے۔ سکینہ کا معنی ہی ہے سکون۔ امام نے اس بچی کو اپنے اطمینان اور سکون کے لیے خدا سے طلب کیا تھا۔ یہ دو بچے جناب ام رباب کے، علی اصغر اور جناب سکینہ، ان دونوں کو اتنے کربلا کے واقعے میں اگر یہ دو شخصیتوں کو جناب علی اصغر اور جناب سکینہ کو اٹھا لیا جائے، کربلا سے خارج کر دیا جائے، تو کربلا کا آدھا پونا درد ختم ہو جائے گا۔ کربلا کے آدھے سے زیادہ درد کا دار و مدار ان دو بیویوں پر ہے۔ ایک 6 مہینے کا بچہ 3 دن تک جس کی ماں کی طرف سے جسے دودھ نہ ملا ہو، جسے ایک قطرہ پانی نہ ملا ہو، جس پر ستم کی انتہا ہو گئی ہو۔ دین مبین اسلام کا قانون ہے کہ جب جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے اسلام نے جانوروں کی پرسنالٹی کے حساب سے قانون بنایا ہے۔ جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں ان کو لٹا کر ذبح کرنا ہے۔ اونٹ جو بڑا جانور ہے اس کو اگر ہم لٹا کر ذبح کریں گے تو حرام ہے، نہیں کھا سکتے اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، اس کو نہر کرنا ہے۔ نہر کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ کھڑی رہے گی، کھڑے ہوئے اونٹ کو ایک نیزہ لے کر اس کے شہرک کی طرف مار دیں گے، جیسے ہی شہرک پر یہ تیر یہ نیزہ لگ جائے گا، اس کا خون بہ جائے گا تو اونٹ زمین پر گر جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں نہر کرنا۔ جناب علی اصغر کو جب امام حسین خیموں کی طرف لے کے آئے تو ام رباب نے علی اصغر کو دیکھ کر سوال کیا، بیٹا کیا تجھ جیسوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ کربلا کا سب سے چھوٹا شہید، سب سے بڑا ظلم، امثلو کا ینہر یا بنائی، بیٹا اصغر کیا تجھ جیسے کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب ماں نے کن آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہوگا؟ امام جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں روز عاشورہ آپ حضرات کے عمل انجام دیتے ہیں۔ عاشورہ کے اعمال میں انا للہ پڑھتے ہوئے 7 مرتبہ آگے جانا، 7 مرتبہ پیچھے جانا، ہم امام حسین کی شفاعت میں یہ کام انجام دیتے ہیں۔ کب امام نے یہ کام کیا؟ اصغر کا جنازہ ہاتھوں میں تھا، امام خیمے کے قریب جاتے پیچھے آ جاتے، قریب جاتے پیچھے آ جاتے کہ اس بچے کے ستم کو میں بیویوں کے سامنے کیسے بتاؤں۔ 7ویں مرتبہ امام اندر گئے ہیں اور جا کر کہا کہ زینب اصغر کو لے لو۔ جیسے ہی اصغر کو لے لو یہ جناب سکینہ کے کانوں تک آواز پہنچی، سکینہ اپنے خیمے سے اٹھ کر دوڑ کر آ گئی، بابا کیا اصغر کو پانی پلا کر آ چکے آپ؟ تو امام نے ابا کا دامن ہٹایا، کہا سکینہ میں نے اصغر کی پیاس کو بجھانا چاہا لیکن ظالموں نے اصغر کی پیاس کو تیر سے بجھا دیا۔ اللہ اکبر۔
جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جناب ام رباب کی وہ بیٹی ہے. صاحبان اولاد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کے گھر میں 2 سال 3 سال کے بچے ہیں تو گھر کی پوری رونق، باتیں، آواز سارا ان بچوں پر ہوتا ہے. گھر جب تک بچے جاگتے رہتے ہیں گھر میں آوازیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں. کبھی ماں سے سوال کرتی ہے، کبھی بابا سے سوال کرتی ہے، خود کبھی باتیں کرتے کرتے کھیل لیتی ہے. جب بچی سو جاتی ہے تو گھر سناٹا ہو جاتا ہے. جب کربلا سے یہ قافلہ نکلا، قافلے میں رونق تھی. جیسے ہی سکینہ کی شہادت ہوئی تو بیویاں اداس بیٹھ گئی. کوئی باتیں کرنے والا نہیں ہے، کسی کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی ہے. کبھی سکینہ دروازہ زندان پہ چلی جاتی، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہتی بچے بیٹی یہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں. تو پھوپھی اماں ہم کب اپنے اپنے گھر جائیں گے؟ سکینہ کہتی پھوپھی اماں یہ لوگ کیا ہاتھ میں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی یہ چراغ جلانے کے لیے اس کا ایندھن لے جا رہے ہیں، تیل لے جا رہے ہیں. تو جناب سکینہ کہتی پھوپھی اماں کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں پر کوئی اجالا کرنے والا نہیں، کیوں ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا ہے؟ امام سجاد فرماتے ہیں ایسے قید خانے میں ہمیں رکھا گیا تھا جس قید خانے میں نہ دن کے دھوپ سے بچ سکتے تھے نہ رات کی ٹھنڈک سے بچ سکتے تھے. چھت نہیں تھی، دیواریں بھی اتنی نازک تھی، ہر لمحہ دیواروں کے گرنے کا خدشہ تھا. بچے آپس میں سمٹ جاتے تھے. جب رات ہو جاتی کوئی کسی کو نظر نہیں آتا. سکینہ پھوپھی اماں کے دامن میں آ کے بیٹھ جاتی. پھوپھی اماں یہاں پر کیوں چراغ نہیں جلایا جاتا؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. یہی وجہ ہے جب یہ قافلہ زندہ شام سے نکلنے والا تھا تو جناب زینب نے شام کی عورتوں کو بلایا. اے شام کی عورتوں تھوڑا میرے قریب آ جاؤ، ایک زینب کی خواہشیں پورا کر دو. بیوی بتائیں ہم آپ کی کیا خواہش پوری کریں؟ کہا اس خبر کو کبھی اندھیری نہ رکھو، اس لیے کہ بچی کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے. اور جب جب تم کو فرصت ملے تو بچی کی تنہائی دور کرنے کے لیے سکینہ کے قید خانے میں قبر میں آ جانا. اجرکم اللہ. یہ قافلہ نکلا سرزمین شام سے جاتے ہوئے جب کربلا پہنچے تو کربلا پہنچ کر ایک ایک بیوی زیارت کرنے لگی. جناب ام رباب نے کہا کہ بیٹا اے سجاد اصغر کی قبر کہاں ہے؟ میں اصغر کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. تو کہا کہ ہمارا باپ جب میں دفن کرنے کے لیے آیا اصغر کا لاشا تو محل ہو گیا تھا، گھوڑوں کو دوڑایا گیا تھا، بدن نازک تھا. تو میں نے اصغر کو مولا کے بابا کے سینے پر سلا کر دفن کیا ہے. بابا کے سینے پر اصغر آرام کر رہے ہیں. یہ جو واقعات بیویوں نے سنے امام سجاد فرماتے ہیں 3 دن تک ہم کربلا میں اربعین پہنچنے کے بعد موجود تھے. اتنے آنسو بیویوں نے بہائے تھے کہ بیویوں کی پلکوں کو زخم لگ گئے تھے، پلک سے خون آنے شروع ہو گئے تھے. میں نے کہا پھوپھی اماں کب تک آنسو بہائیں گے؟ ہم چلے پیغام کربلا پہنچانا ہے، یہاں سے ہم چلیں گے. جناب ام رباب نے کہا سجاد میں یہاں سے جا کر کیا کروں گی؟ میرے ماں جو میرے بچے کی قبر یہاں پر، میرے اسائے کی قبر، حسین کی قبر یہاں پر، میری بچی شام میں رہ گئی ہے. اماں ہمیں جانا ہے پیغام پہنچانے کے لیے. کہا سجاد میں اپنے بچے کو جلدی زمین پر چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں ایک شرط پر چلوں گی بیٹا. کہا اماں بتائیں. کہا جب تک میں زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. اللہ اکبر. اگر کسی ماں کا 6 مہینے کا بچہ انتقال کر جائے تو مائیں رات میں نیندیں صحیح سے نہیں کرتی. جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں پتہ نہیں کب بچہ دودھ کے لیے اٹھ جائے، کب بچہ بار بار ایک طرف سوتی ہیں بچوں کو لے کر تاکہ بچہ وقت وقت پر ماں سے دودھ پی سکے. تو جناب رباب کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ، زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ، وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے اصغر. یہ احساس کر کے کہ میرا اصغر ہے. جناب رباب اٹھ جاتی دیکھتی کہ اصغر نہیں ہے. قافلہ مدینے کے لیے نکل گیا. جب مدینہ پہنچا جناب ام رباب 1 سال تک دھوپ میں بیٹھا کرتی تھی. حالت یہ ہو گئی تھی دھوپ کی وجہ سے جناب ام رباب کے بدن کی کھال زخمی ہو گئی تھی. امام سجاد آ کر کہنے لگے
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.